کل میں نے ایک عرض آپ کی خدمت میں کیا تھا، آج جلدی سے حوالے دینا بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں تو یہی آتا ہے شیعہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اگر جب حوالے جات دیں گے یہ خود اپنی کتابوں میں جائیں گے اور جا کر پڑھیں گے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں۔ کہ میں نے کل ایک بہت بڑا سوال رکھا تھا، خود جا کے اپنے علماء سے پوچھیں، کیونکہ ہماری موضوع کا موضوع محور بھی یہی ہے کہ عوامل ثقیفہ وجود میں کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کو کہتے ہیں ڈیموکریسی تھی، لوگوں نے ان کو چن لیا، تو جب پہلے کو چننے میں ڈیموکریسی تھی تو دوسرے کو چننے میں ڈکٹیٹرشپ کیوں تھی، تیسرے کو چننے میں ڈکٹیٹرشپ کیوں تھی؟ کیونکہ پہلے خلیفے کو چلو اس وقت مسلمانوں نے چنا، لیکن دوسرے خلیفوں کو بتایا گیا کہ یہ میرے بعد ہے، دوسرے نے شورا بنائی 6 لوگوں کی کہ یہ جس کو بنا دیں گے وہ بنیں گے، تو اختلاف آپ کو وہیں پہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اس بحث خلافت میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ مکے کا معاشرہ جہاں پہ 13 سال رسول خدا تبلیغ کرتے رہے، جو قرشی تھے، جو رسول کو جانتے تھے، جو ان کے اپنے چچا تھے، خونی رشتہ تھا، لیکن انہوں نے رسول کے ساتھ دشمنی کی اور قتل کرنا چاہا۔ لیکن مدینے میں ایسا کیا تھا کہ مدینے کے معاشرے نے رسول خدا کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ وہ مدینہ جس نے رسول کو دیکھا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ رسول خدا نے 1 سال وہاں جا کے تبلیغ کی ہو، 13 سال سے مکے میں ہیں، لیکن مدینے کا معاشرہ رسول کو ایکسیپٹ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدد مدینے والے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کیونکہ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، 3 قبیلے، بنی قیقاع، بنی نذیر، یہ سارے قبیلے کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے، 3 بڑے قبیلے، کہ ان میں سے ایک قبیلے کو رسول خدا نے ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، جب انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدے سے وفا نہ کی تو ان کو بڑی کڑی سزا بھی ملی تھی۔ تو یہ یہودی کیسے مسلمانوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ خندق ہو اور خیبر کے واقعات ہوں، ان کے بہادروں کو قتل کر دیا گیا ہو؟ تو یہ اناد تو تھا، یہودی بڑے عرصے تک مسلمانوں پر اثر انداز تھے۔ جب یہودیوں کو، رومیوں کو شکست دینی تھی، انہوں نے جناب عمر کے ذریعے سے فلسطین پہ حملہ کروایا اور رومیوں کو شکست دی، اور اپنی اسی فلسطین جو آج یہاں پر ہے، خود یہودیوں نے، یہودی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ ایک یہودی تھا جو مسلمان بنا تھا، اس کے نام بھی ابھی لوں گا، پھر وہاں پہ انہوں نے 2 مسجدیں بنوائیں۔ پھر جب مسلمانوں کو یہودیوں کو شکست دلوانا تھی، انہوں نے انہی مسیحیوں کرسچن کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں جنگ ہائے صلیبی جنگیں انہوں نے لڑی اور مسلمانوں کو شکست دی۔ یعنی اگر ہمیں شکست دینی ہے تو کرسچن کے ذریعے سے شکست دلواتے ہیں، اگر ان کو شکست دلوانی ہے تو کن کے ذریعے سے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے۔ بڑا اثر تھا یہود کا مسلمانوں پر، کئی روایتیں ہیں، کل میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا، آج اس کا میں حوالہ بھی دے دوں۔ 2 امام مالک اور امام شافعی، یہ کتاب ہے موطئ مالک جلد 2 اور صفحہ نمبر 943، اور کتاب شافعی ہے جلد 7 اور صفحہ نمبر 241۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کے جانے کے بعد جناب ابا بکر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں گھر پہ، ان ابا بکر صدیق دخل علی عائشہ وہی تشتکی، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت ناساز کی جناب عائشہ کی، اور وہ شکایت کر رہی تھی۔ وہ یہودیتاً ترقیہا، اور ایک یہودی عورت، لفظ ہے وہ یہودیتاً، امام شافعی میں مالک بیان کرتے ہیں، اور کل میں عرض کر چکا یہ کس باب میں؟ باب جواز میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک یہودی سے دعا لے سکتا ہے پڑھنے کے لیے، قرآن کی نہیں، تورات سے کچھ دعائیں لے سکتا ہے تاکہ اپنے مریض کو شفا ملے، اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ابا بکر داخل ہوتے ہیں اور جناب عائشہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ یہودیتاً ترقی، اور یہودی عورت اس پہ پڑھ رہی تھی، تو یہاں پر جناب ابا بکر نے کہا فقال ابا بکر ارقیہا بکتاب اللہ، تم اس پہ جو پڑھائی، اب ظاہر یہودی جو پڑھائی کر رہی تھی اسے کہا کہ ارقیہا، پڑھو اس پہ بکتاب اللہ، کس کی کتاب سے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب یہاں پہ بحث آئے، کتاب اللہ کو اس زمانے میں قرآن کہا جاتا تھا، منظور یعنی مراد کتاب اللہ سے کیا ہے؟ تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شرح بخاری، عینی صاحب ان کے لکھنے والے ہیں، عمدۃ الغاری فی شرح البخاری، لکھتے ہیں جلد 21 صفحہ نمبر 262، فقال ابا بکر ارقیہا بکتاب اللہ یعنی بالتوراۃ والانجیل، کتاب اللہ سے پڑھو، اس سے مراد کیا ہے؟ کس سے پڑھو؟ تورات اور انجیل سے پڑھو۔ یہاں پر ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا اس کا جواز قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں بھی خدا نے اجازت دی ہو کہ ہم تورات اور انجیل سے اور یہودی اور مسیحیوں کی کتاب سے، وہ کتابیں جو تحریف شدہ ہیں، آج بیان کروں گا کہ تورات میں انبیاء کے لیے کیا عقیدہ پایا جاتا ہے،
کیا ہم ان کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ فرماتے نہیں قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا پھر دلیل کون سی ہے؟ کہا دلیل جناب خلیفہ اول ہیں اور جناب رسول خدا کی زوجہ ہیں، جب وہ پڑھ سکتی ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔